الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال استنزهوا عن البول فإن عامة عذاب القبر منه أو كما قال عليه الصلاة والسلام وصدق رسوله النبي الأمي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جمعہ کا یہ مبارک دن ہے اور ہمیں اہتمام کرنا چاہیے جمعہ میں جلد سے جلد آنے کا. صحابہ کرام جمعرات کی شام سے جمعہ کی تیاری کرتے تھے اور صبح سویرے سے مسجد نبوی کے لیے نکل جاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سماعت فرماتے تھے، بیان سنتے تھے اور اس کے بعد آپ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اور اس کے بعد جو ہے گھر جا کر کھانا کھاتے تھے، قیلولہ کرتے تھے. یہ صحابہ کرام کا دستور رہا. حدیث پاک میں ایک مضمون آیا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک مانگنے والی یہودن آئی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جو کچھ تھا وہ انہوں نے نکال کر دے دیا. یہ حضرات جمع نہیں کرتے تھے، جو ہوتا تھا دے دیتے تو دے دیا. اس یہودن نے ایک دعا کی. اس نے دعا میں کہا کہ اللہ تعالیٰ تیری عذاب قبر سے حفاظت فرمائے. یہ مضمون پہلی مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سنا تو تعجب ہوا کہ کیا قبر میں بھی گرفت ہوتی ہے، قبر میں بھی عذاب ہوتا ہے؟ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ مسئلہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کے سامنے رکھا. آپ نے فرمایا واقعی قبر میں عذاب ہوتا ہے. قبر آدمی کے آنکھ بند ہو جانے کے بعد جو زندگی شروع ہوتی ہے اس کو قبر کہتے ہیں، جس کو دوسری زبان میں برزخ کہتے ہیں. محشر سے پہلے برزخ ہے، برزخ کے بعد محشر ہے، محشر کے بعد فیصلے ہیں، فیصلے کے بعد جنت اور جہنم ہے. حدیث شریف میں فرمایا کہ قبر یا تو جہنم کا گڑھا ہے
یا پھر یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ بد کرداروں کے لیے قبر کا تنگ ہو جانا حدیث سے ثابت ہے۔ اتنی تنگ ہو جاتی ہے قبر اور متکبرین کے لیے اتنی سکڑ جاتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے میں مل جاتی ہیں۔ اور جو ایمان والا صحیح جواب دے دیتا ہے اور تینوں سوالوں کے جواب صحیح نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قبر کو تا حد نظر وسیع فرما دیتے ہیں۔ اور جنت میں اس کا جو مقام ہے وہ بھی بتا دیتے ہیں کہ جنت میں تو جب جائے گا تو تیرا مقام یہ ہوگا۔ اور جنت کی ایک کھڑکی اللہ تعالیٰ قبر کے اندر کھول دیتے ہیں اور قبر کو تا حد نظر وسیع فرما دیتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ قبر میں نعمتیں بھی ہے، قبر میں عذاب بھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور نے فرمایا، وہ یہوداً سچی بات کہہ گئی، عذاب قبر ہوتا ہے۔ اور پھر ہر نماز کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معمول بنا لیا کہ عذاب قبر سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، جیسے اور بہت چیزوں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، فقر سے پناہ مانگی ہے اور قرضے کے بوجھ سے پناہ مانگی ہے اور بخل سے پناہ مانگی اور کسل سے پناہ مانگی۔ اسی طرح عذاب قبر سے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔ تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اچھے اعمال والے کے لیے دو فرشتے قبر کے اندر آئیں گے اور اس کو بٹھائیں گے اور اس سے سوالات کریں گے۔ یعنی عالم برزخ کے اندر دو فرشتے آئیں گے، ایک کا نام مبشر ہے، دوسرے کا نام بشیر ہے۔ یہ بڑی اچھی شکل میں اور بڑی پیاری صورت میں آئیں گے اور آنے کے بعد سوالات کریں گے اور سوال کا جب جواب دے دیا جائے گا تو یہ خوشخبری سنائیں گے، یوں کہیں کہ نم کنومت العروس، پہلی رات کی دلہن جس طرح سے اپنے شوہر کے خوش ہونے پر آرام سے سو جاتی ہے، اس طرح تو بھی بے فکر ہو کر سو جا، تیری آخرت بن گئی، تیری جنت بن گئی، تیرے جوابات نے تیرا کام کر دیا۔ بلکہ حدیث شریف میں تو یہاں تک آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور بھی قبر کے اندر دکھایا جائے گا اور ملائکہ پوچھیں گے کہ ان کو پہچانتے ہو؟ اگر دنیا میں سنتوں کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، اگر حضور کی سنتوں پر چلا ہوگا تو دیکھتے ہی خوش ہو جائے گا اور یوں کہے گا کہ یہ تو ہمارے آقا مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دکھانے کی کیا شکل ہوگی؟ ایک روایت سے تو پتہ چلتا ہے کہ حضور کی تصویر پیش کی جائے گی اور پوچھا جائے گا کہ اس شخصیت کو پہچانتے ہو؟ دوسرا قول یہ ہے کہ حضور خود
بنفس نفیس مسلمان کی قبر میں تشریف لائیں گے اور فرشتے پوچھیں گے کہ ان بزرگ کو پہچانتے ہو؟ تو ایمان والا کہے گا جی پہچانتا ہوں، یہ میرے نبی۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ صاحب قبر سے لے کر مدینہ منورہ تک جتنے قلعے ہیں وہ ہٹا دیے جائیں گے اور حضور کو روزہ اطہر کے اندر زندہ بتایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ بتاؤ یہ صاحب کون ہے؟ تو ایمان والا خوشی سے مچل جائے گا اور حضور کا نام لے گا، اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ میں نے ایک مضمون رامپورہ کی مسجد میں ایک دفعہ بیان کیا تھا، اس میں مجھے ذرا خلجان رہا، وہ مضمون میں نے آدھا بیان کیا تھا، میں نے سوچا شاید لوگوں کو غلط فہمی نہ ہو جائے۔ وہ یہ کہ یہ جو عرس کرتے ہیں نا، عرس یہ بزرگ کے انتقال کا دن ہے، جس میں شاید فرشتوں نے ان کو کہا ہوگا کہ دلہنوں کی طرح رات کو بے فکر ہو کر سو جا، تو قبر میں اس کو آرام سے جگہ مل جائے گی اور جنت کی کھڑکیاں اس کے لیے کھل جائے گی۔ یہ عرس کا دن وہ ہے، یہ دن میں پہلے جو خلفاء ہوتے تھے بزرگ کے، وہ سب جمع ہوتے تھے اور جمع ہو کر پھر آپس میں یہ بات طے کرتے تھے کہ حضرت نے ہم کو کام کرنے کا جو مشن دیا ہے وہ کام ہم کیسا کر رہے ہیں، اس کے لیے جو ہے وہ جمع ہوتے تھے تمام خلفاء اور آپس میں مشورہ کرتے تھے، اور جو آنے والے حضرات تھے ان کو دین کی دعوت دیتے تھے اور تلقین کرتے تھے کہ بھئی ہمارے یہ بزرگ جو طریقہ ہمارے لیے چھوڑ کر گئے ہیں اس طریقے پر چلنا۔ لیکن اس روز عورتوں کا میلہ کھیلا بہت زیادہ ہو جاتا ہے عرسوں کے اندر۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کا ایک نائی خادم تھا، وہ ایک دن بال کاٹتے ہوئے کہنے لگا حضرت میں اجمیر شریف عرس میں جا رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا جائے تو فلان مسجد کے اندر ایک بڑے میاں ملیں گے، ان کو میرا خط دے دینا، اور وہ کیا جواب دیتے ہیں وہ جواب بھی لانا۔ وہ تو بڑا دھوم دھام سے جو لوگ عرس میں جانے والے اجمیر وغیرہ میں ہوتے ہیں پہلے سے بڑی تیاریاں اور بڑے دھوم دھام سے جاتے ہیں، یہ سب دھوم دھام ہی اصل میں منع ہے۔ بزرگوں کے مزاروں پر میلے کھیلے کرنا اس کی کسی بھی بزرگ نے اجازت نہیں دی۔ ہاں ان کے جو سجادہ نشین ہیں وہ آپس میں بیٹھ کر دعائیں کریں اور جو مشن حضرت نے چھوڑا ہے اس کو آگے کیسے بڑھانا ہے اس کی فکر کرنا ہے، اور جو آنے والے ہیں وہ فاتحہ خوانی کر کے چلے جائیں، اس میں عورتیں ہرگز نہ آئے، کیونکہ عورتوں کا جہاں میلہ کھیلا ہوگا وہاں فتنے اور حالات آئیں گے۔ عورتیں قبرستان جا سکتی ہے کہ نہیں، روایت دو طرح کی۔ ایک عورت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اپنے بیٹے کے مزار پر کھڑی ہے اور رو رہی ہے، تو حضور نے اس عورت کو صبر کی تلقین کی لیکن قبر پر کھڑے ہونے سے روکا نہیں۔ تو بعض حضرات کہتے ہیں عورت قبر پر جا سکتی ہے، لیکن بزرگوں اور مشائخ کے تقیوں میں اور مزاروں میں جانے کی تو ہرگز اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہاں خرافات بالکل کھلم کھلا ہے۔ عام ماں کی قبر پہ چلے گئے، باپ کی قبر پر چلی گئی کوئی عورت تو گنجائش ہو سکتی ہے دور سے فاتحہ خوانی کرنا۔ پھر ایک حدیث شریف ایسی ہے جس کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے، اور ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ پہلے میں نے تم کو قبر کی زیارت سے روکا تھا، اب یہ زیارت تم کر سکتے ہو، اور یہ زیارت
صرف مردوں کے لیے خاص ہے یا عورتیں بھی اس کے اندر شامل ہے؟ اس کے اندر ائمہ کا اختلاف ہے، اس لیے کوئی فیصلہ اس کے اندر نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ بات بالکل طے شدہ ہے کہ بزرگوں کے مزاروں پر جو عرس ہوتا ہے اس کا مقصد کچھ اور تھا، اور اب مقصد بدل کر بالکل کچھ اور ہو چکا ہے۔ اب میلہ کھیلا بزرگ کو تو کوئی دیکھنے بھی نہیں جاتا، اور فاتحہ تو کوئی پڑھتا بھی نہیں، لڑکے سب لڑکیوں کے پیچھے فاتحہ خوانی میں لگے رہتے ہیں اور اسی کے پیچھے لٹو بن کے گھومتے رہتے ہیں، اور قربانیاں ہوتی ہے اور رات کی نمازیں بھی جاتی ہے، فضولیات ایسی جتنی بھی فضولیات ہے، اسلام ایسی تمام فضولیات کو روکتا ہے۔ اسلام میں ایسی فضولیات کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ جہاں میلے کھیلے آئے، فضولیات آئی، غیر محرموں کا ہجوم ہوا، وہاں تو عورتوں کا نام اور نشان نہیں ہونا۔ حضور مدینہ منورہ میں ایک قبرستان کے پاس چل رہے تھے اور اچانک ٹھہر گئے، دو قبریں تھیں وہاں۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چیزیں دکھلائی جاتی ہیں اور وہ چیزیں سنائی جاتی ہیں جو امتیوں کو نہیں دکھائی جاتی اور نہیں سنائی جاتی۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ جو چیزیں مجھے دکھائی جاتی ہیں اگر تم کو وہ دکھائی جائیں تو تم کو زندگی بھر ہنسنا ہی نصیب نہ ہو۔ وہ حالات برزخ کے دیکھ کر تم روتے رہو۔ اور جانوروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کو برزخ کی اور آخرت کی مخفی رکھا ہے، ورنہ کوئی بکرا موٹا اور اچھا گوشت کھانے کا ہم کو نہ ملے۔ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہاں آئے اور آ کر کے حضرت عائشہ کو سلام کیا۔ حضرت عائشہ تو سن نہیں رہی ہیں، حضور سن رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ جبریل علیہ السلام عائشہ تمہیں سلام کہتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا حضور ان سے کہیے وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور یہ فرمائیے کہ تارا ما لا نارا، آپ وہ چیزیں دیکھتے ہیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو خصوصی بصیرتیں عطا فرمائی ہیں، یہ نبوت کے قبیل سے تعلق رکھنے والی چیز ہے۔ حضور خیر ہے، واقعہ غور سے سنیے۔ حضور یہ دو قبروں کے پاس چھٹک کر ایک دم ٹھہر گئے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ حضور کیوں ٹھہر گئے؟ جواب دیا یہ دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ حضور ہم تو نہیں سن رہے ہیں، تم نہیں سن رہے لیکن میں سن رہا ہوں، ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ حضور کی کرامتوں میں سے بعض کرامتیں اور معجزات جو بیان کیے گئے ہیں ان میں سے یہ ایک ہے کہ حضور کے ہاتھ میں لقمہ ہوتا تھا، وہ لقمہ تسبیح پڑھتا تھا اور صحابہ سنتے تھے۔ حضرت عثمان کہتے ہیں کھانے کے اندر ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، حضور نے ایک لقمہ اٹھایا، وہ لقمے کے اندر سے تسبیح کی آواز آ رہی تھی اور حضور کی برکت سے تمام جتنے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں کھانے کے اندر وہ سب وہ تسبیح کو سن رہے تھے۔ اب ہم کو پتا نہیں چلتا، وہ تو حضور کی برکت سے اور نظرات کو پتا چلا۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ مکے میں ایک پتھر نبوت کے میرے زمانے میں مجھے سلام کیا کرتا تھا، میں ہر اس پتھر کو جانتا ہوں جو مجھے سلام کیا کرتا تھا،
یہ پتھر سلام کرتا تھا، یہ پتھر سلام کرتا تھا، یہ پتھر سلام کرتا تھا۔ حضور کا اعجاز کتنا بڑا ہے اور مرتبہ کتنا بڑا ہے، یہ غور فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ حضور کیا ان کی غلطی رہی، کیا ان کا گناہ رہا، کیا معصیت رہی کہ اس کی وجہ سے عذاب قبر ہو رہا ہے؟ اب ظاہری بات ہے کہ مسلمان ہوں گے لیکن گنہگار ہوں گے، کیونکہ کافر کا جو عذاب ہے وہ ٹلتا نہیں، اور یہاں عذاب کا ٹلنا جو ہے وہ بتایا۔ تو معلوم ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ مسلمان ہوں گے لیکن یہ دو گناہوں کے اندر مبتلا ہے۔ آج یہ دو گناہوں میں عام امت مبتلا ہے، تو عذاب قبر کا کیا حال ہوگا اندازہ لگا۔ لیکن لوگ ذرا بھی قبر کی فکر نہیں کرتے، عذاب کی فکر نہیں کرتے، آخرت کے بارے میں بالکل غافل ہیں، صرف دنیا دنیا دنیا، ہر وقت دنیا کی فکر کرتے ہیں، سوچتے نہیں ہیں کہ ایک دن یہ دنیا چھوٹ جائے گی۔ جنازے اٹھتے ہوئے جوانوں کے دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود جو ہے ہماری غفلت ختم نہیں ہوئی۔ جنازہ کا اٹھنا ہمارے لیے درس عبرت ہے۔ نوجوان چلا گیا، ابھی اتنے دنوں کے اندر کتنے نوجوان ایک حادثے میں بیچارے قاری صاحب انتقال کر گئے۔ ایک ہمارے دوست تھے اور اظہر بھائی، ان کے بھائی بالکل جوان تندرست، 2 دن کے اندر نکل گئے۔ تو خیر عرض کر رہا تھا کہ یہ دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور کبھی آدمی اعمال کرتا ہے اور گناہ کرتا ہے، گناہ کو ہلکا سمجھتا ہے، اسے خیال نہیں رہتا کہ میں اتنا خطرناک گناہ کر رہا ہوں، لیکن وہ قبر کے اعتبار سے بڑا سخت گناہ ہوتا ہے، ہم اس کو ہلکا سمجھ لیتے ہیں۔ حضور ان کے کیا گناہ؟ فرمائے ان کے 2 گناہ۔ ایک قبر والے کو تو عذاب ہو رہا ہے پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے۔ آج کل جو پینٹیں پہنی جاتی ہیں اس کے اندر بیٹھ کر تو پیشاب کرنے کا معاملہ مشکل ہے، عورتوں کا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ وہ تو جھک بھی نہیں سکتی، اتنی ٹائٹ جو ہے پینٹیں پہنتی ہیں، اور مرد بھی اتنا ٹائٹ لباس پہنتے ہیں کہ نماز میں 2 زانو بیٹھنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو پیشاب کھڑے کھڑے کریں گے، اور جب پیشاب کھڑے کھڑے کریں گے تو چھینٹوں کا خطرہ بڑھ جائے گا، کیونکہ اطراف میں جو چھینٹے پیشاب کے گریں گے ہو سکتا ہے کہ وہ پیجامے کے اوپر بھی گرے، اسی سے بچنا ہے۔ اب یہ دور اتنا خطرناک ہو گیا کہ ایک ڈاکٹر نے رائے دی ہے کہ گائے کا گوبر ڈائریکٹ کھایا جائے۔ پیشاب کو تو چھوڑو، پیشاب تو بہت دور کی بات ہے، وہ تو بہت پوتر ہے، اور پتنجلی کی جتنی پروڈکٹ ہے ان تمام پروڈکٹ کے اندر انہوں نے طے کر دیا ہے کہ ہم جو ہے لازمی طور پر گائے کا پیشاب ڈالیں گے، چاہے کتنی بھی بہترین دوا کیوں نہ بنائی ہو، لیکن اس کے اندر پیشاب کا عنصر شامل ہونا لازمی ہے، یعنی گائے کا پیشاب اس کے اندر ہم شامل کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ خود بیمار ہوا تو فرانس گیا اور وہاں جا کے علاج کر رہا ہے، وہاں کون سے گائے کے پیشاب کے انجیکشن دیے اس کو۔ لیکن یہ جو پروڈکٹ بناتا ہے اس کے اندر ہم کو احتیاط کرنا چاہیے، نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ دوسرے ہمارے ہمدرد کے ہیں اور یونانی طب کے علاج ہیں اور ہومیوپیتھک علاج ہیں اور ایلوپیتھک علاج ہیں، اس کے اندر یہ پیشاب کا کوئی تصور نہیں ہے، وہ علاج کرنا چاہیے۔ جب ہم کو معلوم ہو جائے کہ اس کے اندر پیشاب کے قطرے ڈالے گئے تو استعمال جائز نہیں ہے۔ بال ارادہ جو ہے جانور کا پیشاب پینا یہ حرام ہے۔ تو وہ ڈاکٹر تو یوں کہتا ہے کہ میں تم کو بہترین زندگی جینے کا اور ایک دم ایکوریٹ باڈی رکھنے کا فلسفہ بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ
گائے جب گوبر کر رہی ہو تو چمچ سے لے کر خوب مزے لے کر کھائیے، آپ کی صحت بہترین ہو جائے گی، اس کی صحت بہترین ہوئی ہوگی۔ ہم کو تو سوچنے سے بھی طے آتی ہے اور بدلیں آتی ہے۔ اتنا گندا آج لوگوں کا ذہن ہو گیا ہے، مزاج ہو گیا کہ جو ناپاکی سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے اس کو پیٹ بھر کے بغیر پروسیس کے، اب دوسری چیزوں میں تو پروسیس ہوتی ہے پھر کھاتے ہیں، لیکن پروسیس بھی کرنے کا نہ کہا کہ جتنی پروسیس کے بغیر کھاؤ گے اتنی تمہاری صحت اور کورونا بھاگ جائے گا۔ ایسے گندے لوگوں سے کورونا بھاگ ہی جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا ایک ان میں سے پیشاب کے چھینٹوں سے احتیاط نہیں کرتا تھا، جہاں وہاں کھڑا ہو جاتا تھا پیشاب کرتا تھا یا بیٹھ کے کرتا تھا، چھینٹے سامنے دیکھنا چاہیے، کوئی پتھر یا کوئی ایسی چیز نہ ہو جس کے اوپر سے اچٹ کر پیشاب کے چھینٹے ہمارے جسم پر یا ہمارے کپڑے پر آتے ہوں۔ لوگ اس کے بارے میں حد سے زیادہ غافل ہیں اور پیشاب کو اور اس کے چھینٹوں کو کچھ سمجھتے نہیں، جبکہ حدیث نے فرمایا کہ زیادہ تر عذاب قبر جو ہوتا ہے وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس لیے اسلام نے پاکیزگی کا بڑا اہتمام کیا، استنجا کا بڑا اہتمام کیا، وضو کا بڑا اہتمام کیا، غسل کا بڑا اہتمام کیا، کپڑوں کی پاکی کا بڑا اہتمام کیا، نماز کی جگہ کی پاکی کا انتہائی درجے کا اہتمام کیا۔ یہ سب پاکیاں مکمل ہوگی جب دل کی پاکی نماز میں کھڑا ہوگا تو اللہ تعالیٰ دل کی پاکی ادا کر رہے ہیں۔ ایک تو پیشاب کے چھینٹوں کی بات اچھی طرح آپ حضرات کے سمجھ میں آ گئی۔ اب اللہ تعالیٰ جہاں تک بچائے ہم کو اس میں احتیاط کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ یہ ذرا سے چھینٹوں کی وجہ سے اگر قبر کے اندر عذاب ہم کو بھگتنا پڑتا ہے تو بچنا چاہیے کہ نہیں بچنا چاہیے۔ نمبر 2، دوسرا شخص غیبت کرنے والا تھا۔ ایک جگہ نمیمہ کا بھی تذکرہ آیا ہے لیکن ایک جگہ غیبت کا بھی تذکرہ آیا۔ غیبت عام ہے۔ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ ایک آدمی کے اندر ایک برائی موجود ہے وہ برائی اس کے اندر، لیکن وہ برائی اس کو نہ کہی جائے بلکہ اس کی عدم موجودگی میں دوسرے آدمی کو کہی جائے کہ فلاں کے اندر یہ خرابی ہے اور فلاں کے اندر یہ خرابی ہے۔ اگر یہ خرابی بری لگتی ہے آپ کو تو ڈائریکٹ اس کو کہہ دو۔ جب پس سے پشت کہے گا تو وہ سنے گا تو اس کو دکھ ہوگا۔ انگریزی میں غیبت کو بیک بائٹنگ کہتے ہیں، پیچھے سے ڈسنا یہ کہتے ہیں۔ تو یہ غیبت آج کل عام ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ۔ غیبت کرنا ایسے ہے جیسے کہ اپنے مردار بھائی پڑا ہوا ہو اس کا گوشت چھری سے کاٹ کر کھانا، یہ کوئی بھی پسند نہیں کرے گا بھائی کا مردار گوشت کھانا۔ فرمایا غیبت کرنا ایسا ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ اور مشائخ نے فرمایا غیبت کرنا ایسا ہے جیسے مسجد میں ماں کے ساتھ زنا کرنا۔ اتنا خطرناک گناہ ہے، لیکن ہماری مجلسیں ہمیشہ تعریف سے شروع ہوتی ہیں۔ پہلا بھائی بہو آ رہا کہ ارے ماشاء اللہ آٹن کرونی ہے تو اہم شہر سین سے پان جرا یعنی اندر گڑبڑ آئی آئی پیچھے تو وہ پان جو آتا ہے نا پان اور لیکن جو آتا ہے وہاں سے غیبت شروع ہو جاتی ہے۔ اور شیطان بڑا چالاک ہے، شیطان بڑا ہوشیار ہے، تعریف سے شروع کراتا ہے اور بیچ میں لے جا کے غیبت کے اندر ڈال دیتا ہے۔
آدمی کو پتا بھی نہیں چلتا کہ کب سے اس نے غیبت شروع کر دی اور کب سے اپنی نیکیاں ختم کر رہا ہے اور کب سے دوسروں کے گناہوں کے بوجھ اپنے سر پر لے رہا ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ دو سبق آج ملے ہیں ہم کو، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی پوری امت کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عذاب قبر سے ہر مومن اور مومنہ کی حفاظت فرمائے، اور وہ گناہ اور وہ معصیت جس کی وجہ سے یہ گناہ ہو جاتے ہیں اور عذاب قبر کی نوبت آتی ہے، اس سے اللہ تعالی ایمان والوں کی بے حد حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب